بیسیکلی اسموک ہے کیا؟ یہ دو چیزوں سے بنتی ہے، اسموک پلس فوگ۔ اس کے سورسز کیا ہیں جن کی پروڈیوس ہوتی ہے؟ ٹریفک ہے پاکستان میں، خاص طور پہ لاہور میں، ٹھیک ہے۔ انڈسٹری چیزیں، کامن چیزیں، بھٹا ہے، ٹھیک ہے، اینٹیں بنانے والا، کراپ برننگ۔ اسموک کے صحت پر کیا اثرات؟ سانس کی بیماریاں، ماسک پہننے کے لیے لنگ کینسر ہو رہے ہیں، سب آنکھوں کی بیماریاں۔ وہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ اور گورنمنٹ نے تو آلریڈی بہت کچھ کر دیا اور کنٹرول بھی کر لیا۔ آپ کی سی ایم جو ہے پنجاب کی، تو آپ کی کیا سجیشن ہوگی؟ اور میں سجیشن یہی دے سکتا ہوں کہ آپ نے اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا ہے دنیا کے ساتھ۔ دنیا گرین انرجی کی طرف جا رہی ہے، آپ کے پاس تو پلانٹ ہے کافی زیادہ، لگائیں آپ پلانٹ۔ میرا نام انوار الحق ہے اور میں ایچ ایس سی انسٹرکٹر ہوں بیٹس گلوبل میں، اور آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں وہ ہیں محمد توقیر اختر صاحب، اور وہ ایچ ایس سی ایڈوائزر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سی او بھی ہیں بیٹس گلوبل کے۔ تو آج ہم ویلکم کرتے ہیں اپنے گیسٹ کو کہ ویلکم توقیر صاحب۔ جی تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ مجھے انوائٹ کیا آپ نے۔ جی جی، تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے بیسیکلی وہ ایک ٹرینڈنگ ٹاپک ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، اور اس کے ملٹیپل اسپیکٹس ہیں۔ تو آج میں جو بات کروں گا اسپیشلی وہ کیونکہ آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے یہ ایڈوائزر بھی ہیں، برج الامارات کے سی او بھی ہیں، تو ان کو جو ہے نا کافی ساری ایکسپرٹیز ہیں اس حوالے سے، تو اسموک کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ اچھا توقیر صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ بیسیکلی اسموک ہے کیا، اور یہ پیدا کیسے ہوتی ہے، اور پھر یہ پھیلتی کیسے ہے؟ اسموک جو ہے نا، پہلے یہ دیکھیے کہ اسموک جو ہے وہ یہ دو چیزوں سے بنتی ہے، اسموک پلس فوگ، ٹھیک ہے۔ یہ ان دونوں کا اگر آپس میں کمبینیشن ہوتا ہے یا ریئیکشن ہوتا ہے تو یہ چیز بنتی ہے۔ اب اس میں اسموک میں کافی چیزیں انکلوڈیڈ ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر دیکھا جائے جیسے کہ اس میں کاربن مونوکسائڈ اس کے اندر آتی ہے، اس کے اندر نائٹروجن آتی ہے، اس کے اندر جو ہے آکسیجن کی کمی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی چیز کے اندر آئے گی۔ اور اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو پولوٹنٹ پارٹیکلس ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی اس کے اندر انکلوڈیڈ ہوتے ہیں۔ یہ اکٹھی ہوتی ہے جب یہ اکٹھی ہوتی ہے، اور جیسے کہ سردیوں میں جو ہوا کا دباؤ جو ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ نیچے رہ جاتی ہے۔ ہوتی گرمی میں بھی ہے لیکن ہمیں محسوس نہیں ہوتی کیونکہ وہ ہوا کا دباؤ اتنا نہیں ہوتا، وہ اوپر چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو سن لائٹس ہوتی ہے اس کی جو ہوتی ہے، اس کی ٹیمپریچر جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ بہت سارے پارٹیکلس جو ہیں وہ ختم بھی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن سردیوں میں اتنے وہ اس کی جو سن لائٹ جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی، اور وہ اس کا کمبینیشن بن جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ اسموک بنتی ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی بتائیں آپ کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، یعنی اس کے سورسز کیا ہیں جن کی وجہ سے یہ پروڈیوس ہوتی ہے؟ دیکھیں اس کے جو سورسز ہیں نا، اس میں سب سے جو زیادہ جو ہوتا ہے وہ ہے ٹریفک ہے پاکستان میں، خاص طور پہ لاہور میں، ٹھیک ہے۔ ٹریفک جو ہے جو سب سے بڑی اس کی کاز بنتی ہے، مین کاز ہے، 40% سے ابو اس کی ہے۔ اور اس میں ٹریفک میں زیادہ تر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس گاڑیاں جو ہیں، ٹھیک ہے، وہ پرانی ہیں، ٹھیک ہے، ان کی جو رنگ پسٹن کام نہیں کرتے، انجن کام نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، موبائل آئل چینج نہیں کراتے یہ، جس کی وجہ سے یہ دھواں بہت چھوڑتی ہیں گاڑیاں، اور اس کی وجہ سے یہ ایک پہلا تو یہ فیکٹر ہے۔ دوسرا جو ہے وہ ہے انڈسٹری۔ لاہور کے اندر بہت زیادہ انڈسٹری ہے، لاہور کے اندر انڈسٹری ہے، ملتان کے اندر انڈسٹری ہے، فیصل آباد کے اندر انڈسٹری جو ہے وہ شہروں سے ہٹ کے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، شہروں سے ہٹ کے ہونی چاہیے، اس سائڈ پہ ہونی چاہیے جہاں بہت زیادہ آلریڈی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹریز وغیرہ لگے ہوئے ہیں، پلانٹ لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے کافی یہ کم ہو جائے گی۔ لیکن یہ انڈسٹری بھی اس سائڈ پہ لگی ہوئی ہے تو اس کے بھی جو آپ کہہ سکتے ہیں کیمیکلس وغیرہ جو ریلیز ہوتے ہیں، یہ ہیزرڈس سبسٹینسز ریلیز ہوتے ہیں، جس میں ایک سب سے بڑی بات جو چیز کامن چیز ہے بھٹا ہے، ٹھیک ہے، اینٹیں بنانے والا، وہ ایسے فیکٹر بنتا ہے، وہ بہت بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کا دھواں جو بڑا زہریلا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو تیسری چیز ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے، وہ ہے کراپ برننگ، جیسے کہ فصلیں وغیرہ کو جلانا، چاول کی فصل کو جلاتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ ان کو آگاہی نہیں ہے، اویئرنیس نہیں دی جاتی گورنمنٹ کی طرف سے کہ اس کو جلانا نہیں ہے آپ نے، ٹھیک ہے، لیکن جلاتے ہیں۔ اور ہمارے جو پنجاب میں ہے یہ کافی کم ہو چکا ہے اس بارے میں،
ٹھیک ہے. لیکن انڈیا جو ہے انہوں نے اپنے کسانوں کو بہت زیادہ فیسلٹیز دی ہوئی ہیں, اور وہ اگر میں یہ کہوں کہ ان کے ہاتھوں بلیک میل ہوتے ہیں, یہ بھی کم غلط نہیں ہے, اور وہ سنتے بھی نہیں ہیں ان کی, ٹھیک ہے, انڈین گورنمنٹ کی, اچھا, جس کی وجہ سے وہ جلاتے ہیں, اور جلانے کی وجہ سے اب وہ انڈیا جب جلاتا ہے, اب یہ کہیں گے جی وہ اپنے ملک میں جلا رہا ہے تو پاکستان کا کیا سسٹم اس سے لینا دینا ہے, ٹھیک ہے. لیکن وہ جو ایکچولی ہوتا زیادہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو یہ سسٹم ہے, ونڈ سسٹم جو ہے کہہ لیں آپ, یا ہوائی سسٹم کہہ لیں, یہ اس سائڈ سے ہو کے زیادہ تر آتا ہے, تو ہماری اسموک بھی ہماری طرف ٹرانسفر ہو جاتی ہے. صحیح, ٹھیک ہے. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اسموک کے سورسز میں سے ایک جو ہے نا ہماری کراس بارڈر جو ہے نا اسپیشلی لاہور کے لیے وہ انڈیا سے بھی آتی ہے, کیونکہ ونڈ کی ڈائریکشن اس طرف سے ہے, جس طرح ہاں جی, ایک چوتھا سورس ہمارا جو مین ہے وہ بالکل وہی ہے, وہ اس طرح, وہ اسی لیے جو محترمہ مریم نواز صاحبہ نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ہم مل کے کام کرتے ہیں اس کے اوپر, کیونکہ وہ ان کو اصل میں اویئرنیس ہی دینا چاہ رہے تھے کہ آپ جو ہے اس کراپ کو زیادہ نہ جلائیں, ٹھیک ہے, زیادہ تر کیونکہ اس سائڈ سے آتی ہے, اس لیے پاکستان کا جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں کہ برا حال اسی وجہ سے ہوا جاتا, انڈیکس جو ہے 1000 سے اوپر چلا گیا تھا. جی, ٹھیک ہے, اسی وجہ. تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کی ایکسپوجر لمٹ جو ہے نا وہ کون سی ہے جس کے بعد جو ہے نا یہ ان ہیلدی ہے, صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے. دیکھیں یہ انڈیکس جو ہے نا ایئر کوالٹی انڈیکس کہتے ہیں اس کو, آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں گوگلس پہ, ٹھیک ہے, وہ آپ لکھ دیں ایئر کوالٹی انڈیکس, وہ آپ کو بتا دے گا, ٹھیک ہے. اب وہ بتائے گا تو وہ اوور آل ایوریج نکال کے بتاتا ہے, لیکن کبھی آپ نوٹ کیجئے گا کہ وہ اندرون لاہور میں جو ہوتی ہے وہ اسموک زیادہ ہوتی ہے, اور دوسری جگہ پہ جہاں پہ پلانٹ ہے جیسے کہ آپ کا گلبرگ ہے یا گارڈن ٹاؤن ہے یا یہ جو آپ کا ماڈل ٹاؤن ہے, جہاں اسموک کم ہوتی ہے, لیکن یہ اوور آل ایوریج بتاتا ہے. تو آج کا جو میں دیکھا تھا وہ 200 پلس تھا, ٹھیک ہے. ہیزرڈس ہے, یہ بھی کنسیڈر, انہیلدی تو کنسیڈر ہوتا ہے, ہیزرڈس تو 300 سے اوپر وہ تو ہوتا ہے. انہیلدی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ماسک پہننا ہے, ماسک کے بغیر نہیں جانا, ٹھیک ہے, اور 100 سے انڈر رہے گا تو وہ آپ ہیلدی کنسیڈر ہوتے ہیں, اس پہ ماسک کی ضرورت نہیں آتی. صحیح. اچھا, اس کے اسموک کے صحت پر کیا اثرات ہیں, کون سی بیماریاں ہو سکتی ہیں اسموک کی وجہ سے؟ دیکھیں اسموک کی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ سب سے پہلے جو ہوتا ہے وہ سانس کی بیماریاں, جس میں ایستھما ہے نمبر 1. پاکستان میں ایستھما کی جو زیادہ بڑھ رہی ہے تعداد, وہ اسی وجہ سے بڑھ رہی ہے کیونکہ اسموک ہم کیئر کر نہیں رہے. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جو آپ نے, ہمیں ڈیلی میسج آ رہا ہوتا ہے موبائل پہ کہ آج اسموک بڑھنے کے چانسز ہیں, تو آپ پلیز گھروں سے نکلے نہ, غیر ضروری طور پہ نہ نکلے. اور اس کے علاوہ بتایا جاتا ہے کہ ماسک پہن کے نکلے, ماسک نہیں پہننا ہم نے, ٹھیک ہے. 5-10 روپے کا ماسک ہم نے نہیں پہننا, اور 2000 روپے ہم نے ڈاکٹر کو دے دینے, 2000 کم از کم فیس ہوتی ہے اس کی, ٹھیک ہے. جو ایک عام جو ڈاکٹر MBBS لے رہا ہے, یا جو آپ کہہ لیں کہ جو اسپیشلسٹ بھی لے رہا ہے, وہ 2000 سے کم نہیں لے رہا, ٹھیک ہے. ہم نے اس کو دے دینا ہے, اور ہم نے 10 روپے کا جو ہے وہ ماسک ہم نے پرچیز نہیں کرنا, اپنی صحت کا خیال نہیں کرنا, ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے ایک تو یہ پرابلم بتا دی میں نے, ایستھما, پھر لنگ کینسر ہو رہے ہیں اس سے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ نزلہ زکام کے ساتھ ساتھ آنکھوں کی بیماریاں بھی لگ رہی ہیں, آئی اریٹیشنس ہو رہی ہیں, یا آنکھوں کی جو ہے پرابلمس ہے وہ بھی ہو رہی ہیں, جلد کے امراض بھی اس کی وجہ سے زیادہ پھیل رہے ہیں. صحیح. اس کے تو سورسز آپ نے بتا دیے, 3-4 بتا دیے, جن میں سے ایک ٹریفک بھی ہے, فصلوں کی باقیات بھی ہے, انڈسٹری بھی ہے, اور انڈیا سے بھی ہے. تو اس کی روک تھام کے لیے کیا جو ہے نا وہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے, اور اسے مزید کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی, گورنمنٹ نے تو آلریڈی بہت کچھ کر دیا, ٹھیک ہے, اور کنٹرول بھی کر لیا. مجھے یاد ہے کہ 20-25 دن ایسی اسموک تھی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ فیبرری تک نہیں, اب سکون نہیں آنا ہے, ٹھیک ہے, فیبرری تک سکون آئے گا نہیں. لیکن وہ آپ کی CM جو ہے پنجاب کی, انہوں نے یہ کنٹرول کیا, اس کو پریونٹیو میئرز کے لیے احتیاطی تدابیر کو امپلیمنٹ کروایا. جیسے میں نے بتایا کہ ریسٹورینٹ بند کروا دیے, انہوں نے ٹریفک کنٹرول کروا دی, اسکول بند کروا دیے. اسکول اب ایک اس پہ بھی ٹرانسپورٹیشن کا ایشو ہوتا ہے, بچے تو بیمار ہوتے ہی ہوتے ہیں, ٹرانسپورٹیشن بھی وہ تھا سسٹم, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آفیسز کی بھی ٹائمنگ چینج کروا دی. اب یہ سارا کچھ کرنے کے بعد جو ہے کافی ریلیف مل گیا انوائرمنٹ کو, اور وہ بچت ہو گئی. اب آپ کی پاپولیشن بھی دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے, یہ بھی ایک فیکٹر ہے, ٹھیک ہے, انوائرمنٹ کو ڈیمیج کرنے کے لیے.
تو اس سے بھی آپ دیکھیں کہ کیا اب گورنمنٹ اپنے لیول پہ تو بہت کوششیں کر رہی ہے، لیکن جو ہم لوگ ہیں پاکستانی جو ہے عوام جو ہے، اس کو بھی تھوڑا سا چاہیے کہ یہ گورنمنٹ کے ساتھ کوآپریٹ کرے، تھوڑا سا ان کے ساتھ تعاون کرے تاکہ یہ معاملہ مزید خراب نہ ہو۔ صحیح۔ اچھا، گورنمنٹ نے تو اقدامات کیے ہیں اور مزید بھی وہ کرنا چاہ رہی ہے، تو آپ کی کیا سجیشن ہوگی؟ اور اس کے ساتھ مجھے یہ بھی بتائیں کہ این جی اوز بھی کچھ ہیں اور انوائرمنٹ پروٹیکشن اتھارٹی ہے پاکستان کے اندر، وہ بھی اس بارے میں کافی کام کر رہی ہے، تو یہ ان کا کیا رول ہوتا ہے؟ دیکھیں اس میں نا میں بتاتا ہوں آپ کو، آپ نے کہا کہ میں کیا سجیشن دوں گا، میں سجیشن یہی دے سکتا ہوں کہ آپ نے اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا ہے دنیا کے ساتھ۔ دنیا گرین انرجی کی طرف جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارا جو سسٹم ہے، میں پھر بتایا میں نے کہ سسٹم ہمارا 20-25 سال پیچھے ہے، ہمیں پوری دنیا کے ساتھ ساتھ چلنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر امریکہ میں گرین انرجی سٹارٹ ہو چکی ہے تو ہمیں بھی ساتھ گرین انرجی کا شروع کر دینا چاہیے۔ ہمارا سب سے جو دوست ملک یا فرینڈ ملک ہے نا، جو فرینڈ شپ ہماری سب سے زیادہ، وہ چائنا کے ساتھ ہے، اور چائنا جو ہے وہ دنیا میں سب سے سستی چیزیں آپ کو پرووائڈ کرتا ہے، ان سے آپ ٹیکنالوجی لے سکتے ہیں گرین انرجی کی، ٹھیک ہے؟ آپ اس پہ آپ کنورٹ کرنے کے لیے آپ دیکھیں 2 چیزیں آپ کو کنورٹ کرنی ہے، پیٹرول، آئل، کاربن ڈائی آکسائڈ، کاربن مونوکسائڈ، اس کا کم از کم استعمال کریں، نائٹروجن کا کم استعمال کریں، ٹھیک ہے؟ کوشش کریں کہ جیسے کہ اب گاڑیاں ہیں آپ کی، اس کو آپ الیکٹریکل لے کے آ جائیں، گاڑیاں اس کو کرنا۔ اب آپ یہ کہیں گے یار ہمارے پاس تو آلریڈی بہت گاڑی چل رہی ہے، ٹھیک ہے، کوئی 30 ملین گاڑی ہماری چل رہی ہے، لاہور میں ہی چل رہی ہے، ٹھیک ہے تقریباً، تو کیا کریں گے جی؟ آپ سب کو کیسے لے کے آ جائیں گے اس کو؟ دیکھیں پھر میں بتایا کہ ٹیکنالوجی جو اپ گریڈ ہوتی جا رہی ہے دن بدن، تو اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پاسبلٹی ہے کہ اسی سسٹم کو آلریڈی انہی گاڑیوں کو، انہی آپ کے جو برانڈ ہیں، انہیں کو کنورٹ کرنے میں کوئی سسٹم آ جائے، ٹھیک ہے؟ آپ کے جو آٹو رکشاز ہیں، آپ کے جو آپ کی کمرشل گاڑیاں ہیں، ٹرک ہیں، ٹرالیز ہیں، جو بھی ہیں، وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ان کا سسٹم نکل جائے کہ پورا کا پورا وہ انجن چینج کر دیں، ٹھیک ہے؟ چائنا، اور کیونکہ پاکستان کے لیے تھوڑی مشکل ہے کیونکہ پاکستان کے پاس انڈسٹری اتنی اسٹرانگ نہیں ہے، چائنا کے پاس انڈسٹری ہے، وہیں سے سارا سسٹم آتا ہے، تو اگر وہ کنورٹ کر دیں گے تو آپ کا 30-40% وہ مائنس ہو جائے گا۔ انڈسٹری میں بھی اسی طرح جدید آپ کو جدت لے کے آنے کی ضرورت ہے، ٹیکنالوجی، ماڈرن ٹیکنالوجی لے کے آنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اس سے بھی بچے۔ جیسے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ چائنا، لندن، ان دونوں نے اس کے اوپر کام کیا، اسموک کے اوپر کام ہو گئی۔ چائنا میں تو آلموسٹ اب ختم ہونے والی ہے تقریباً، اور آپ کی اس کے مقابلے میں انڈسٹری 0 ہے۔ دیکھیں نا، اگر ان کی انڈسٹری اگر آپ 100 کہیں گے تو آپ کی انڈسٹری تو 5% بھی نہیں ہے ان کے مقابلے میں۔ انہوں نے اگر کنٹرول کر لیا تو آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے پاس تو پلانٹ ہے کافی زیادہ، لگائے آپ پلانٹ اس کو، ٹھیک ہے، سیٹ اپ کریں، اور ٹیکنالوجی جو ہے نا ماڈرن ٹیکنالوجی اس کو یوز کریں آپ۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ نے بڑی اچھی مثال دی مجھے کہ لندن کی بھی مثال دی کہ وہاں سے سٹارٹ ہوئی، اور پھر شنگھائی کی مثال دی کہ وہاں پہ الیکٹرک گاڑیاں آ گئیں، دوسری گاڑیاں جو ہے نا وہ ریپلیس ہو گئی، تو ٹیکنالوجی جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ اسموک کا خاتمہ ہو گیا۔ تو پاکستان میں تو ابھی الیکٹرک گاڑیاں جو ہے نا وہ نہ ہونے کے برابر ہیں تو صحیح، لیکن آ رہی ہے، گورنمنٹ سوچ رہی ہے، تو آگے کیا اس کا جو ہے نا وہ امپیکٹ ہوگا؟ اگر الیکٹرک گاڑیاں ہی آنے سے کیا اسموک ختم ہو جائے گی، یا کوئی اور بھی چیزیں ہیں جو اقدامات کرنے ہوں گے گورنمنٹ کو، جس میں درخت وغیرہ؟ دیکھیں اس میں نا گاڑیاں جو ہے الیکٹرک، وہ ایک تو پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ اتنی جلدی نہیں آنے والی۔ اگر یہ 2025 میں 2027 میں آپ کہہ لیں کہ یورپین کنٹریز اس کو یوز کریں گی الیکٹریکل گاڑیوں کو پورے کا پورا، تو پاکستان ہو سکتا کہ 2035 میں، ٹھیک ہے، یا 2037 میں چلا جائے، ٹھیک ہے، اس کو امپلیمنٹ کرواتے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس بارے میں کہ ایک تو آپ کی پیٹرول سے جان چھوٹ جائے گی، ٹھیک ہے، اور دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ دھواں وغیرہ اور جو چیزیں ہیں نا اس طرح کی کاربن مونوکسائڈ ہوگی یا نائٹروجن ہوگی، ان چیزوں سے بچت ہو جائے گی آپ کی، اور آپ کا فائدہ ہو جائے گا۔ یہ ٹیکنالوجی اب چینج کیسے، اس کو انیشیٹو لینا پڑے گا گورنمنٹ کیسے لے سکتی ہے؟ گورنمنٹ کوئی آپ کہہ سکتے ہیں جیسے کہ آج کل انہوں نے لون کا ایک سسٹم نکال دیا ہے کہ 5 لاکھ لون لے لیں 10 لوگ، پنجاب گورنمنٹ نکال دیا، اس طرح کا کوئی لون اسکیم نکال سکتی ہے، ٹھیک ہے،
گورنمنٹ ان کو کہہ سکتی ہے کہ بھائی ہم آپ کی پوری جو ہے کٹ چینج کر دیتے ہیں گاڑی کے اندر، ٹھیک ہے، گاڑی کو ہم اپ گریڈ کر دیتے ہیں، آپ ہمیں منتھلی پیسے دے دیجیے گا. وہ جو پیسے ہیں وہ ان کے بل میں لگ کے آ سکتے ہیں تھوڑے تھوڑے کر کے، ٹھیک ہے، یا ان کا کوئی اور سسٹم اس طرح کا کر سکتے ہیں کہ ان کو جو کنزیومر ہے یا کہہ سکتے ہیں یا جو پبلک کہہ سکتے ہیں ان کو بھی اس چیز کا افیکٹ نہ پڑے. ٹھیک ہے، صحیح ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور سورس بھی ہے جو آپ نے بات کی انڈسٹری کی، ان میں سے ایک برک یعنی اینٹیں بنانے والے بھٹے بھی ہیں. جی تو بھٹے تو اکتوبر نومبر دسمبر میں بند کر دیتی ہے گورنمنٹ، اس کے باوجود بھی سموگ ہوتی ہے. تو کیا جو بھٹے باقی منتھس کے اندر چل رہے ہوتے ہیں، کون سی ٹیکنالوجی ہونی چاہیے کہ بھٹوں کا دھواں جو ہے نا وہ نقصان دینا ہو؟ ایک زگ زیگ ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کروائی گئی ہے، اگر اس کو وہ امپلیمنٹ کروائے، اور کر بھی رہے ہیں، کافی حد تک انہوں نے کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن کہیں کہیں نہیں بھی ہو رہے. ٹھیک ہے، جو دیہاتوں میں بنے ہوئے بھٹے یا کوئی بیکورڈ ایریاز میں بنے ہوئے ہیں وہ نہیں یوز کر رہے. لیکن یہ اگر ٹیکنالوجی، اس پہ بھی میں پھر بتا رہا ہوں، دیکھیں ان کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے، ان آنرز کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے. دو طریقے سے انکریج ہوں گے، یا تو ان کو آپ کوئی انسٹالمنٹس پہ یہ ٹیکنالوجی دے دیں کہ بھائی ہم انسٹال کر دیتے ہیں، آپ ہمیں انسٹالمنٹس پہ پیسے دے دیں، اور انٹرسٹ کے بغیر یعنی کہ سود کے بغیر آپ ہمیں پیسے ریٹرن کر دیں. گورنمنٹ انیشیٹو ہے نا، گورنمنٹ لے سکتی ہے. اور دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ ہے اس میں، اگر گورنمنٹ اس کا کوئی انسینٹیو سسٹم یا کوئی اوارڈ سسٹم بھی شروع کر دے، اس پہ بھی انکریجمنٹ مل سکتی ہے. ٹھیک، لاسٹ پہ جو ہے وہ جرمانہ ہے ہی ہے، فائن تو ہو ہی رہے ان کو. صحیح ہے نا. ہم لوگوں کا کلچر یہ بن گیا ہے کہ ہم نے 2000 کا یا 2000 روپے کا چلان کروا لینا ہے، ٹھیک ہے، اور 1000 روپے کا ہیلمٹ نہیں لینا. اور وہ ایک چلان نہیں ہوتا، 4 سے 5 میں چلان ہو جاتے ہیں. وہ جب 5واں چلان ہوتا ہے 10,000 روپے خرچے، پھر ہم سوچتے ہیں کھانے کے اوپر وہ ہو جاتی ہوگی ہے. ہمیں 1000 روپے کا ہیلمٹ لے لینا چاہیے تھا، اور یہ 10,000 روپے ہمیں نہیں تھا دینا چاہیے. ٹھیک ہے، گورنمنٹ مجبور ہوگی نا، اب کتنا کہ سمجھا دے آپ کو، کتنی دفعہ آپ کو چھوڑ دے وہ. آپ ہمیشہ جھوٹ بول کے چھوٹ جاتے ہیں کہ یار یہ میرا مسئلہ ہے، میں غریب ہوں، میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے. لیکن ایک نہ ایک دن تو آپ نے اور ہیلمٹ کیوں پہننا ہے آپ نے؟ آپ کی سیفٹی، آپ کا سر بچے گا. بالکل، دیکھیں نا، وہ تو آپ بچانا چاہ رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں جی کہ مجھے آپ کہ جرمانے کرنے سے بھی جو ہے نا وہ باز نہیں آتے جب تک پبلک کی اویئرنیس اور پبلک کو جو ہے نا وہ شعور نہ ہو سیفٹی کے متعلق، ہیلتھ کے متعلق اور پھر انوائرمنٹ پروٹیکشن کے متعلق. تو اچھا، یہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ آخرکار یہ کوئی اویئرنیس کے لیے کوئی چیزیں ایسی تو ہوں گی جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ لوگ جو ہے نا وہ شعور حاصل کریں اس کے بارے میں. تو اس کے لیے آپ کی کیا سجیشن ہوں گی؟ دیکھیں، پھر وہی بات آ رہا ہوں کہ آلریڈی گورنمنٹ کر رہی ہے، میسیجز آ رہے ہیں آپ کو. ابھی میسیج، ابھی سردی آئی نہیں ہے پراپر طریقے سے، لیکن وہ میسیج آنا شروع ہو جاتے ہیں موبائل پہ کہ جی سردی آنے والے دنوں میں مزید ہو رہی، اپنا خیال رکھیں. یہ ایک اویئرنیس دینے کا سسٹم ہے. اس کے علاوہ دیکھیں اور کیا کر سکتی ہے گورنمنٹ پوسٹر لگا سکتی ہے، اخبار تم خیر پڑھتے نہیں ہیں، فیس بک پہ کمپین چلا سکتی ہے، انسٹاگرام پہ چلا سکتی ہے، ڈیجیٹل جتنے بھی چینلز ہیں آپ اس کے اوپر چلا سکتی ہے. آپ جتنے چینلز ہیں دوسرے ان کے اوپر چلا سکتے ہیں، اس کی کمپینس چلا سکتے ہیں، اویئرنیس دینی ہے اس میں. اس کے علاوہ جو ہے میرے حساب سے ہر ایک MNA MP کو نا یہ ٹاسک دینا چاہیے کہ آپ اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو اویئرنیس دیں اس کے بارے میں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ جو MNA خود تو نہیں دے گا ڈیفینیٹلی، وہ اپنے نیچے والے بندے کو کہہ دے گا، اور کونسل لیول تک جب بات پہنچے گی نا کونسل لیول تک، تو پھر یہ سمجھ لے کہ وہ جو ہے لوگ ہیں وہ کام کرنا سٹارٹ کر دیں گے، ان کو اویئرنیس مل جائے گی. جب ان کو اویئرنیس ملے گی تو وہ پھر لوگ جو ہیں وہ اس سے پتہ لگ جائے گا کافی چیزوں کا. صحیح. اچھا، ایک اور ہے کہ اسپیسیفکلی اگر ہم لاہور کی بات کریں تو گورنمنٹ گرین اربن پلاننگ کی کوئی بات کر رہی ہے، تو اس کا جو ہے نا کیا جو ہے نا وہ پازیٹیو ایفیکٹس ہوں گے؟ اگر گرین اربن پلاننگ کے لیے کیا ان کے اقدامات ہو سکتے ہیں، ان میں کوئی آپ کی سجیشنز اور ان کے پازیٹیو ایفیکٹس کیا ہوں گے؟ دیکھیں، ان کے پاس ٹیم بہت اسٹرانگ ہے، ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اور سب سے زیادہ اسٹرانگ پنجاب گورنمنٹ کے پاس ہے، ٹھیک ہے، اور امپلیمنٹیشن بھی کروا رہی ہیں CM صاحبہ، ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیں، اس سے کروانے سے فائدہ جو ہے وہ آفٹر آل عوام کا ہی ہونا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کا فائدہ ہوگا جب ایک پبلک کا فائدہ ہوگا. پبلک جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرے گی، جب انویسٹمنٹ کرے گی تو بزنس آئے گا، جب بزنس آئے گا تو یہ ذہن میں رکھیں کہ لوگوں کو
نوکریوں کے مواقع ملیں گے، اپرچونیٹیز ملیں گی جاب کی، ٹھیک ہے، کریٹ ہوں گی. تو یہ چیزیں جو ہے یہ اگر اس کے اوپر امپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو پھر پاکستان کی تو بدل سکتی ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں. بالکل بالکل. بہت شکریہ توقیر اختر صاحب.